مصطفیٰ کے میلاد کو سیرت سے جدا کر دیا اور مصطفیٰ کی سیرت کو میلاد سے جدا کر دیا۔ ہم نے میلاد اور سیرت میں بھی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ کوئی خالی میلاد مانتا ہے، کوئی کہتا ہے میں میلاد نہیں مانتا، صرف سیرت مانتا ہوں۔ ارے نادانوں، میلاد کس کا اور سیرت کس کی؟ میلاد بھی مصطفیٰ کا اور سیرت بھی مصطفیٰ کی۔ اس لیے آج کی کانفرنس میں نے سیرت و میلاد مصطفیٰ دونوں کو جمع کر دیا تاکہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا جائے۔ اور آج یہ نکتہ سمجھا دوں، ارے میلاد اور سیرت میں فرق کرنے والوں، اگر میلاد ولادت کو کہتے، اگر ولادت نہ ہوتی تو سیرت کیسے ملتی؟ اگر ولادت نہ ہوتی تو سیرت کیسے ملتی؟ اور پھر ولادت کیوں ہوئی؟ سیرت کی خاطر ہوئی۔ ولادت کا مقصد سیرت اور سیرت کا ذریعہ ولادت، لہذا میلاد سیرت کے بغیر نہیں ہے اور سیرت میلاد کے بغیر نہیں ہے۔ آپ نے میلاد اور سیرت کے معنی کو نہیں سمجھا، میلاد اور سیرت کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ میلاد محفل میلاد مصطفیٰ، اس میں کیا ہے؟ بیان عظمت ہوتی ہے، اس میں مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، اور جلسہ سیرت میں مصطفیٰ کی سنت کا بیان ہوتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں محبت رسول کا بیان ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ میں اطاعت رسول کا بیان ہوتا ہے۔ میلاد میں ادب کا پیغام ہوتا ہے، سیرت میں عمل کا پیغام ہوتا ہے۔ میلاد میں محبوبیت کی بات ہوتی ہے، سیرت میں ابدیت کی بات ہوتی ہے۔ میلاد قاب قوسین او ادنیٰ کی بات کرتا ہے، سیرت اوہا الی عبدہ ما اوہا کی بات کرتی ہے۔ میلاد سیرت کے ساتھ سجتا ہے اور سیرت میلاد کے ساتھ پھبتی ہے۔ سیرت جسم ہے، میلاد جان ہے۔ سیرت ظاہر ہے، میلاد باطن ہے۔ اس لیے آج سے میلاد اور سیرت کے فرق مٹا دو، مٹا دو۔ میلاد مصطفیٰ کو بھی مانو اور سیرت مصطفیٰ کو بھی مانو، اور یہ تحریک اس دنیا میں میلاد کے ذریعے عشق مصطفیٰ کے چراغ جلا رہی ہے اور سیرت کے بیان کے ذریعے سنت مصطفیٰ کے چراغ جلا رہی ہے۔ اگر سیرت و سنت پر دھیان ہو اور عشق اور محبت نکل جائے تو ایسے ہے جیسے درخت مرجھا جائے، درخت بے پھل ہو جائے، درخت بے سایہ ہو جائے۔ اس لیے آج کا پیغام، اس پر میں قرآن کی بات کروں گا، اور سب سے بڑھ کر سنو، سیرت رسالت کا عنوان ہے، سیرت رسالت کا عنوان ہے، میلاد توحید کا عنوان ہے۔ آپ کہیں گے میلاد توحید کیسے؟ میلاد النبی کا مطلب کہ آج مصطفیٰ پیدا ہوئے، آج مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور جس کی پیدائش منائی گئی اس کو خدا نہیں مانا جا سکتا، خدا پیدا نہیں ہوتا۔ حضور کا میلاد ماننا اس بات کا اعلان ہے کہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے ذریعے شرک کی جڑ کٹ گئی، شرک کی جڑ کٹ گئی۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جیسے حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، تو اس دن حضور کی وفات بھی تو ہوئی۔ یہ خیال آ سکتا ہے کہ میلاد مناتے
تاکہ اعلان ہو کہ ہمارا پیغمبر پیدا ہوا. اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا مصطفیٰ ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس سے توحید ثابت ہوئی، تو حضور کی وفات بھی تو ہوئی، وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہاں، وفات کو مانتے ہیں، مناتے نہیں. میلاد منانے کے لیے ہے، وفات فقط ماننے کے لیے. میلاد سنو منانے کے لیے ہے، وفات ماننے کے لیے ہے. اس لیے نہیں کہ اس وفات کا غم نہیں، غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جائے. ہم اپنے ماں باپ کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بیٹوں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اعزاء اقارب کی وفات کا غم مناتے ہیں، ہر ایک کی وفات کا غم مناتے ہیں. کیوں؟ کہ جو مرتے ہیں، جن کی وفات ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں. مصطفیٰ کی وفات کو اس لیے بطور غم نہیں مناتے کہ مصطفیٰ کی وفات ہوئی مگر وہ ہم سے گئے نہیں، آج بھی ہم میں ہیں. اس لیے اللہ پاک نے جو کلمہ دیا وہ فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. وفات کے بعد کانا نہیں لگایا محمد اللہ کے رسول. جو شخص یہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول تھے وہ کافر ہو گیا. مومن وہ ہے. ابو بکر و عمر نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، عثمان و علی نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کے لوگ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں. میلاد کے ذریعے مصطفیٰ آ گئے، وفات ہوئی مگر مصطفیٰ وفات سے گئے نہیں، امت کے اندر ہیں، نبوت کے ساتھ زندہ ہیں، رسالت کے ساتھ زندہ ہیں، توسل کے ساتھ زندہ ہیں، شفاعت کے ساتھ زندہ ہیں، عنایت کے ساتھ زندہ ہیں، رحمت کے ساتھ زندہ ہیں، حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لطف و کرم کے ساتھ زندہ ہیں. جب مصطفیٰ وفات ہو کر بھی زندہ ہیں تو وفات کا غم کیسا؟ غم ان کا جو مر گئے، غم ان کا جو چلے گئے، مگر مصطفیٰ تو آج بھی زندہ ہیں. اس لیے شرق سے غرب تک ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. رسول زندہ ہے، رسول کی نبوت زندہ ہے. اس لیے اس رسول کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا. جن رسولوں کی رسالت کے دور گزر گئے، جن پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ گزر گیا، ان کے گزرنے کی دلیل یہ تھی کہ نیا پیغمبر نئی نبوت کے ساتھ آ گیا. جس رسول کی رسالت کا زمانہ گزر گیا، اس کے زمانے کے گزر جانے کی دلیل یہ تھی کہ نیا رسول نئی رسالت کے ساتھ آ گیا. بولو، اگر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ گزر گئے ہوتے تو کوئی نیا نبی آ گیا ہوتا. اگر مصطفیٰ کی نبوت گزر گئی ہوتی، نئی نبوت آ جاتی. مصطفیٰ کی رسالت گزر گئی ہوتی، نیا رسول آ جاتا. خاتم النبیین کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ پہنا کر رب نے اعلان کر دیا مصطفیٰ سب نبوتوں کے زمانے گزرتے رہے مگر قیامت تک تیری نبوت کا زمانہ نہیں گزرے گا. اور آقا علیہ السلام نے وفات سے پہلے بخاری شریف میں حدیث صحیح، مسلم شریف میں حدیث صحیح، متفق علیہ حدیث، متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے شہداء احد کے مزار پر
صحابہ کرام کے ہجوم کے ساتھ زیارت کی، جلسہ منعقد کیا صحابہ کرام کا، شہدائے احد کے مزار پر منبر لگ گیا، صحابہ کرام جلسے میں بیٹھ گئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے، جلسہ بن گیا، منبر لگ گیا۔ آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف لے آئے اور تشریف لا کر آقا علیہ السلام فرمانے لگے۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے سب کو اس طرح سلام کیا جیسے جانے والا سلام الوداع کرتا ہے۔ سلام وداع کر کے فرمایا انا فرط لکم، لوگو میں تمہارے لیے فرط کا لفظ فرمایا، انی فرط لکم۔ کیا مطلب فرط ان کا؟ فرمایا جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، اب میں تمہارے مرنے سے پہلے آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں۔ فرمایا آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، جس طرح میری حیات تمہارے لیے خیر اور خوشی کا باعث ہے، اس طرح میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ حیات میں میں نے تمہیں دین دیا، وفات میں جا کر تمہاری شفاعت کا بندوبست کرتا ہوں کہ تمہیں پل صراط سے گزارنا کیسے ہے، تمہیں قیامت کے دن بخشوانا کیسے ہے۔ غم اس لیے نہیں کہ آقا نے فرمایا ہر روز صبح و شام میری ساری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے ہر ایک کے اعمال صبح و شام آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر بڑا درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ ان صلاتکم تورد علیہ، کہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا آقا وصال کے بعد بھی؟ کیا وصال کے بعد بھی؟ حدیث اٹھا کے دیکھیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وفات کے بعد بھی پیش ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں، کہ وفات فقط اس لیے ہوئی تاکہ حق کے موت ثابت ہو جائے، ورنہ وفات کے بعد پھر حیات ہو گئے۔ آج بھی مصطفیٰ کا دیدار جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا فیض جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا توسل جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی شفاعت جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا کرم جاری و ساری ہے، اور مصطفیٰ کا چشمہ نور جاری و ساری ہے، اور دیکھنے والے آج بھی مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ فرق فقط اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ حیات ظاہری میں جلوہ مصطفیٰ ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، اور بو جہل و بو لہب بھی دیکھتے تھے۔ یہ الگ بات کہ انہیں پہچان تھی، ان کو پہچان نہ تھی، مگر وجود مصطفیٰ دیکھتا ہر کوئی تھا۔ ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے، مگر بو جہل